پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے زیر اہتمام مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پلازا کیٹالونیا میں بھارتی جارحیت کے خلاف بھرپور احتجاج کیا گیا۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے مقبوضہ وادی کو لاک ڈاؤن کرنے پر مودی کو ہٹلر اور دجال وقت قرار دیا۔ قمر فاروق مزید بتائیں گے۔ پلازا کیٹالونیا میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے میں قونصل جنرل عمران علی چودھری، قونصل خانہ کے عملے اور مرد و خواتین سمیت سیاسی، سماجی، مذہبی تنظیمات کے نمائندگان نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر تلاوت قرآن مجید کی سعادت قاری عبد الرحمان نے حاصل کی۔ راجہ مختار سونی، شفیق تبسم اور چودھری عبد الغفار مرہانہ اور دیگر افراد نے پرجوش انداز میں انڈیا دہشت گرد، مودی دہشت گرد اور کشمیر کی آزادی کے حق میں نعرے بازی کی۔ مظاہرے سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں کرفیو لگا ہوا ہے، کشمیری گھروں میں محصور ہیں اور ضروریات زندگی کو ترس رہے ہیں۔ بھارتی فوج کشمیر کے چپے چپے پر تعینات ہے، احتجاج کرنے والے کشمیریوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ہم سب کو مل کر مقاصد حاصل ہونے تک کشمیر کاز کے لیے احتجاج کو جاری رکھنا چاہیے۔ معروف گلوکار جمی شیخ نے ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو، ملی نغمہ پیش کیا۔ روشن وادی تاریکی میں ڈوب گئے، بیتے دنوں کی لاش پہ دل میں روتی ہوں تو بھی رو، ظلم رہے اور ہم بھی ہو۔ دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اسپین میں خواتین کے حقوق کی تنظیم کی رکن مسز کرسٹینا، سابق گورنر کیٹالونیا مونسرات گارسیا سمیت پاکستانی و کشمیری کمیونٹی رہنماؤں نے مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے جارحانہ قبضے اور حالیہ اقدامات کی مذمت کی۔ دنیا امن کے تمام راستے کشمیر کاز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب تک انٹرنیشنل پیس جو ریکوائر ہے ساری دنیا کے لیے، اس کے لیے ہمیں مسئلہ کشمیر کو ایٹ موسٹ سب سے اوپر رکھنا پڑے گا۔ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا، دنیا میں امن نہیں ہو سکتا۔ ہم اقوام عالم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پلیز اپنی آنکھیں کھولیں اور کشمیر کے مسئلے کو بہت جلد حل کریں۔ آج ہمارا یہاں پہ اکٹھ کشمیر کے لیے تھا اور انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ کشمیر کے ساتھ ہیں، اور یہ اقوام متحدہ کو ہم نے یہ باور کرانا تھا کہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا اس وقت تک ہم کشمیر کے ساتھ۔ We are here in Barcelona supporting the conflict of Cachemira, because it's a conflict that it's been since 70 years, and I think it's nowadays there is a curfew since 2 months ago, and people are suffering so much. So we want that give the visibility to this conflict. So that's why we are here. خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیرے کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی کو جلانا ہوگا۔ کوشاں رہیں گے۔ اس موقع پر ہم اقوام عالم کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے تمام دنیا کے لیے ایک ادارہ بنایا تھا جس کو انسانی حقوق کا عالمی ادارہ کہتے ہیں، جس نے تمام دنیا کے لوگوں کو انصاف پہنچانا تھا، اور 72 سال گزرنے کے بعد اگر وہ ادارہ کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق خود ارادیت نہیں دلا سکا، تو آپ کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے۔ یقیناً آپ اس کے اوپر ضرور سوچیں گے اور وہاں پر جو لگے ہوئے کرفیو ہیں ان کو ضرور ہٹائیں گے۔ جس طرح ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کشمیر کے لیے، اور یہاں کی لوکل کمیونٹی کو یہ بتانا پڑے گا ہمیں، جس طرح ایک بچہ بسوس دریا کے اندر کسی والد نے پھینک دیا تو 2 دن سے یہاں کی گورنمنٹ اسے تلاش کر رہی ہے، اس طرح کے ہزاروں بچے آج کشمیر کے گھروں میں بند ہیں اور وہ دودھ اور دوائیوں کے لیے بلک رہے ہیں۔ ان کو بتانا پڑے گا کہ حقوق انسانی کے لیے ان بچوں کا بھی ساتھ دیں۔ آج بارسلونا میں پلازا کیٹالونیا کے اندر کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے اوپر بھرپور احتجاج کیا گیا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس تسلسل کو قائم اور دائم رکھیں گے جب تک مقبوضہ کشمیر کے معصوم بہن بھائیوں کو آزادی نہیں ملتی۔ اب کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی انتہا ہو چکی ہے، اور اب میں خدا را
कश्मीर के लिए बाहर निकलना चाहिए और कश्मीरी भाइयों का साथ देना चाहिए। और मेरी अक़वाम आलम से दरख्वास्त है कि कश्मीर के बारे में सीरियस तौर पर सोचें और कश्मीर की आज़ादी के लिए जदोजहद करें। आज हम कश्मीर काज के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये जुल्म की वो लंबी दास्तां है जो 7 दहाइयों से चल रही है। मैं कश्मीरी भाइयों को सलाम करता हूँ जो इतने मुसलसल अरसे से ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना चंद लम्हे की तकलीफ़ भी मुश्किल होती है। और तमाम दुनिया से अपील करता हूँ कि इंसानियत के नाते आज इंसानियत के साथ वो जो जुल्म हो रहा है, कश्मीरियों के लिए हमायत का ऐलान करें और कश्मीरियों का साथ दें ताकि इंसानियत के अंदर रहे, ना कि इंसान जो है वो दरिंदा बन जाए। इमरान खान साहब जब से अमेरिका गए हुए हैं 2-3 दिन तो उनको हो गए हैं, उनकी मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी हुई हैं, लेकिन बात मेन चीज़ ये है कि किसी ने भी मोदी को ये नहीं कहा कि आप कर्फ्यू उठाएं। उन्होंने ये तो कहा है कि दोनों लीडर जो से मिल के बैठे और हल करें, लेकिन कर्फ्यू को उठाने के किसी आलमी लीडर ने बात नहीं की। ये बहुत बड़ी एक बात